ناظرین، مودی نے ایک بار پھر پنجابی دشمنی میں اپنے آپ کو بالکل چھپا نہیں سکا۔ پنجاب کی دشمنی میں پنجابیوں سے دشمنی، سکھوں سے دشمنی اس سے چھپائے نہیں چھپتی۔ لیکن ایک بات اب واضح ہے، مودی جی اب آپ کی باری ہے، آپ کا گھراؤ ہو چکا ہے۔ امریکہ میں آپ کو ٹف ٹائم مل رہا ہے ہر لحاظ سے، وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو پاکستان اور چائنا کرنے جا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں، اب مودی کو لگ سمجھ جائے گی۔ اس لیے کہ مودی جو ہے وہ ایک فیک ہے، وہ رانگ نمبر ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہے نہیں، اور جو اس نے اپنا بنایا ہوا ہے جس طرح کا بھرم، وہ اب ٹوٹتا جا رہا ہے۔ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، وہ تو 300 سے زائد سیٹیں مانگ رہا تھا، مانگ کیا رہا تھا؟ دعویٰ کر رہا تھا، اور کیا اب کیا ہوا؟ الائز کے ساتھ مل کے حکومت بنانا پڑی ہے۔ تو انڈیا کا مودی پنجابیوں سے کر کیا رہا ہے؟ خبر یہ ہے کہ چونکہ سب تیسرے نمبر پہ ہے انڈیا، جو امریکہ میں غیر قانونی طور پہ وہاں جا کے داخل ہوتے انڈینز، جس طرح سے داخل ہوتے آپ نے وہ فوٹیجز دیکھ لی ہوں گی کہ وہ رسیاں لگا کے اور بارڈر کراس کرتے ہیں۔ یہ ہے خوشحال انڈیا، بڑا خوشحال انڈیا ہے، بڑی وہاں پہ جو جی ڈی پی ہے وہ بہت آسمانوں کو جا کے ٹکرا رہی ہے، اور اس کے لوگ جا کے دوسرے ملکوں میں، امریکہ جیسے ملکوں میں جس طرح سے اپنے جان جوکھوں پہ ڈال کے وہاں پہ داخل ہو رہے۔ کتنے ہیں وہاں پہ؟ 7,25,000 غیر قانونی تارکین ہیں، 7,25,000 غیر قانونی، اور جو قانونی ہیں H1B ویزے کے ساتھ، ان کو امریکنز کیا کہتے ہیں؟ H1B وائرس۔ تو یہ جو 25,000 ہیں، ان میں سے 18,000 انہوں نے کہا کہ آپ فوری واپس لیں۔ تو یہ جو جے شنکر گئے ہوئے تھے ٹرمپ کے حلف وفاداری پہ، وہ یہ تحفہ لے کے آئے ہیں ساتھ، اور وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم 18,000 جو لوگ ہیں وہ وہاں سے واپس لے لیں گے۔ اور وہ 18,000 کون ہیں؟ پنجابی، سارے کے سارے پنجابی، یعنی کہ 7,00,000 ابھی باقی ہے ادھر، اور 7,00,000 بلکہ 7,07,000 ابھی باقی ہے، اور 18,000 جو واپس لیے ہیں وہ پنجابی ہیں۔ یہ ہے پنجابی سے دشمنی اس کی۔ لیکن جے شنکر وہاں گیا، اس سے ملا تک نہیں ٹرمپ، اور جو امبانی فیملی ہے اس کو مل لیا۔ ٹرمپ بھی بہت سیانا ہے، اور ٹرمپ نے ڈائریکٹ دھمکی دے دی ہے کہ ہم انڈین پروڈکٹس پہ ٹیکس کریں گے، اور 100% کریں گے، اور وہاں اور اس کے لوگوں کو اب روکنے کے لیے انہوں نے جو کیا ہے، جس طرح کہ وہ سب کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا بھی آ گیا ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ امریکہ کا یار ہے، دوسری طرف وہ اسرائیل کا یار ہے۔ ابھی کل RSS کا سربراہ جو ہے وہ اسرائیل کے قونصل جنرل سے مل رہا ہے۔ ادھر سے وہ چائنا کی مخالفت میں امریکہ کے آگے بچھا جا رہا ہے کہ حکم کریں، میں پراکسی کے طور پہ استعمال ہونے کو تیار ہوں۔ تیار کیا؟ وہ کر رہا ہے سب کچھ۔ یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، یا جو کچھ یہ TTP کر رہی ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے انڈیا ہے۔ اور ڈسرپشن کہاں ہے؟ کس روٹ پہ ہے؟ کس ایریا میں ہے؟ وہ سارے کا سارا جو سی پیک کا ایریا ہے۔ تو پھر اس کا جواب بھی ہے، اور اس کا جواب پہلے نمبر پہ تو چائنا نے دیا، اس کے وہ ایریاز جو لداخ اور لے کے ساتھ تھے ان پہ قبضہ کیا۔ اور اب کیا کیا ہے؟ اب اس نے بھارت پر تجارتی پابندیاں لگا رہا ہے۔ وہ وہاں پہ ایک تائیوان کی کمپنی ہے فاکس کون، یہ وہاں پہ جو آئی فون بنتے ہیں، انڈیا کے اندر آئی فون بنتے ہیں، یہ وہ بناتی ہے اور وہاں پہ اسمبل کرتی ہے بیسیکلی۔ تو جو اس میں چائنیز ایکوپمنٹ تھا، اب چائنا نے وہ نکالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بنا کے دکھائیں، پھر بنائیں یہاں پہ آئی فون۔ تو وہ ان فیکٹریوں میں آئی فون بننا آہستہ آہستہ اسمبل ہونا بند ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا انہیں، اور بڑی پریشانی ہے اس پہ۔ اور پھر یہ کہ انڈیا کی جو فارما کا سیکٹر ہے، یعنی ادویات کا، اس میں جو را مٹیریل ہے
اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی تعداد میں ہیں، وہ 100% چائنا سے آتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر اینٹی بائیوٹکس ہیں، اور انڈیا میں اب وہ چائنا نے اس کو اسکویڈ دیا، اس کی امپورٹ یعنی کہ ایکسپورٹ فرام چائنا ٹو انڈیا کے لیے جو امپورٹ تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور وہاں پہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا اگر ادویات نہ ہوئیں تو بھارتیوں کا جو بیرون ملک جانے کا بخار ہے، وہ بخار ایسے تھوڑا ہے۔ دیکھیں، اگر اتنا ہی بھارت ترقی کر رہا ہوتا تو میں آپ کو کچھ فگرز بتاتا ہوں کہ جس طرح سے وہاں پہ جا رہے ہیں بھارتی، جا رہے ہیں، اور وہ صرف جا نہیں رہے بلکہ وہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو غیر قانونی طور پہ گئے ہیں ان کی تعداد تو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن جو وہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، یعنی کہ جو وہاں پہ اسائلم اپلائی کر رہے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلے سے۔ مثلا 2021 میں وہ 4330 تھی، اور اب وہ کتنی ہے 2023 میں 41,330، کتنے 100 گنا بڑھ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ یعنی کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ مودی کے گجرات سے، اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں تنگ ہیں۔ یہ جس طرح سے وہاں پہ ہندتوا ہوئی ہے اور جو بڑی ہے، اور جس طرح وہ انتہا پسندوں نے وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کے گرد جو گھیرا تنگ کیا ہے، تو لوگ پناہ لیتے ہیں۔ مطلب وہ بڑے ٹھیک کیسز ہیں جن کو پناہ ملتی ہے، ظاہر ہے پناہ ایسے تھوڑا کو دے دیتا ہے، پوری طرح چیک ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگ اب بھارت سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ ایک ہیں روزگار، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ ہیں جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی عجیب خبر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی ان کو پتا تھا، اس نے اپنی پالیسی اناؤنس کی ہوئی تھی، جیسے ہی اس نے حلف لیا ہے ٹرمپ نے، تو اس کی پالیسی تھی کہ یہ جو یہاں پہ پیدا ہونے والے بچوں کا جو رائٹ ہے میں ختم کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، وہاں پہ جتنی خواتین تھیں انڈین، زیادہ تر انہوں نے بھاگ کے ہسپتالوں میں بھاگی اور سیزیرین کرایا کہ اس سے پہلے یہ اناؤنس کر دے، ہم اس اناؤنسمنٹ سے پہلے بچہ پیدا کر لیں۔ یعنی کہ جو نیچرل جو نارمل پیدائش ہے اس سے پہلے انہوں نے سیزیرین کرا لیے۔ یہ حال ہے انڈینز کا، اور یہ دعویٰ ہے کہ انڈیا بڑا خوشحال ہو رہا ہے۔ 2 کمپنیاں ہیں جو خوشحال ہو رہی ہیں مودی کے ذریعے۔ تو یہ حالت ہے، تو اس کے ساتھ اب ہو کیا رہا ہے، وہ ہے بڑی خبر۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ISI کے، وہ اس وقت بنگلہ دیش کے دورے پہ ہیں، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا انٹیلیجنس شیئرنگ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جتنا را کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے اس کو نکالا جائے گا، اور وہ بہت زیادہ تھا۔ حسینہ واجد نے ہر جگہ را کے لوگ جو ہیں وہ گھسیڑ دیے ہوئے تھے صرف اپنی جاسوسی کے لیے۔ تو وہ تو صرف اپنی جاسوسی تھوڑی اس کے لیے کرتے تھے، وہ تو انڈیا کے لیے بھی کرتے تھے۔ تو حسینہ واجد کو اس سے پرابلم نہیں تھا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ اینٹی پاکستان تھی، بلکہ پاکستان دشمن تھی۔ تو اب وہاں سے ان کو نکال رہے ہیں، اور وہاں ابھی حال ہی میں وہ دورے پہ ہیں، اور اس کی خبر بھی انڈیا کی سائڈ سے ہی آئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور چائنا اور بنگلہ دیش، ان کا ایک اتحاد ہے۔ یہ اتحاد بن رہا ہے دفاعی شعبے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سعودی عرب ہم سے جہاز لے رہا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے ایک اسلامک اتحاد بھی بن رہا ہے۔ تو یہ انڈیا کے لیے کو گھیرا تنگ کرنے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے، خاص طور پہ مودی کو یہ بڑا ہی اہم ہے۔ اور مودی کو اب جو وہ کہتے ہیں نا دن میں تارے نظر آئیں گے، اس کو لگ سمجھ جائے گی کہ کس طرح سے بڑھ کے مارتے ہیں اور اندر پاکستان کے اندر آ کے قتل کرتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ قتل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، انشاءاللہ مزید کل۔